کئی واجبات ترک ہو جائیں اور آخر میں ہم سجدہ سہو کر رہے ہیں تو کیا ان سب کی نیت کرنی ہوگی؟ دیکھیں فرداً نیت تو ضروری نہیں ہے، ہاں بس اتنا کہ آپ نے آخر میں جو سجدہ سہو ہے وہ بس یہ نیت کر لیں کہ جتنے مجھ سے واجبات ترک ہوئے ہیں ان سب کے تدارک کے لیے میں سجدہ سہو کر رہی ہوں، کیونکہ اگر ایک سے زائد واجبات بھی ترک ہو جائے تو ایک ہی سجدہ سہو ہوتا ہے، تو بس اس میں اجمالی طور پہ نیت کر لیں کہ جتنے واجبات ترک ہوئے ہیں ان کے تدارک کے لیے یا اس کی وجہ سے جو نماز میں کمی آئی اس کمی کو ختم کرنے کے لیے میں سجدہ سہو کر رہی ہوں تو کافی ہے۔ فرداً ایک واجب کو اپنے ذہن میں لانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ اگر قربانی کے دن قربانی چل رہی ہے، ہم بازار جا کے گوشت خرید کے لے آئے، اس کا حکم شرع کیا ہوگا؟ اسی طرح اگر قربانی کے دن سے ایک دن پہلے ہم بازار سے گوشت لائے، اگلے دن قربانی کا ہے تو کیا یہ گوشت کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اب یہ دیکھیں عجیب و غریب قسم کے کویسچنز ہیں۔ اگر تو کوئی بات معروف ہوتی پھر بھی ایک بات تھی کہ یہ قربانی کے دن میں باہر کے گوشت نہیں کھا سکتے، یہ بات معروف ہو تو اس کی تصدیق انسان کروائے کہ ایسا ہے کہ نہیں ہے۔ تو میں بچی کو منع نہیں کر رہا ہوں 50 کویسچنز کریں، لیکن اور آپ کو بھی کسی نے کہا ہوگا تبھی آپ کر رہی ہیں۔ سمجھانے میں مقصود ہے کہ جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے، قرآن کے اندر ہیں، حدیث کے اندر ہیں، یا فرض علوم جس کو آپ کہہ لیں، اس پہ لوگوں کی اتنی توجہ نہیں ہوتی۔ اس قسم کے نئے کویسچنز بنا کر اس کے بارے میں کویسچن لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ بچی تو آپ چاہے 50 کویسچن کریں، میں کوئی آپ کو ڈسہارٹ نہیں کر رہا ہوں یا آپ کو منع نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ آپ کی مطلب حوصلہ شکنی مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اس قسم کے افواہوں پر آپ نہ جائیں، اس قسم کے الٹے سیدھے کویسچن ان پہ توجہ نہ کیا کریں، وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ عین قربانی کے دن میں لے آئیں گوشت یا پہلے لے کر آئیں، سب کھا سکتے ہیں، جائز ہیں۔ اب جیسے بعض کویسچن کرتے ہیں کہ کیا قربانی کے گوشت سے 9 محرم یا 10 محرم کو جو کھچڑا بنایا جاتا ہے اس کو اس میں استعمال کر سکتے ہیں؟ ارے بھائی تو کیوں نہیں کر سکتے، اس میں کیا پرابلم ہو گئی؟ کوئی کون سی اس میں شرعی قباحت ہو گئی؟ وہ پاکیزہ گوشت ہے، اگر ایک اچھے مقصد کے لیے اگر پکا رہے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن بس وہ کچھ کرنا ہے۔ ایسی ایک بہن نے کہا کہ میں وہ چھری، خواتین تو چونکہ مردوں کے درمیان جا کے چھری نہیں چلا سکتی جانور پر، تو ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ وہ چھری عورتوں کو دے دیتے ہیں اندر، وہ اس پہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر پھونک مار دیتی ہیں اور وہ چھری سے پھر وہ ذبح کرتے ہیں۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ اب یہ دیں گے خواہ کی ایک چیز بنائی ہوئی ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس جو جس کا ہاتھ چھری پر ہے اس پر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا لازم ہے۔ لیکن معلوم کر لیں، حرج نہیں ہے، میں اس کو منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن کوشش یہ کریں کہ وہ کویسچنز کہ جو واقعی لوگوں کو پریشان کر رہے ہوں وہ آپ معلوم کریں، یا آپ کو پریشان کر رہے ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک ہی کہتی ہیں اگر منہ کے اندر مختلف قسم کے ذرات جمع ہو جائیں اور انسان ان کو نگل جائے، اور اگر ان کو ایک جگہ جمع کیا جاتا تو وہ چنے کے برابر ہو جاتے، تو کیا اس سے نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں؟ پہلے یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ حالت نماز میں اگر دانتوں میں کوئی چیز جمی ہے اور انسان اس کو حلق سے اتار لیتا ہے، اگر وہ چنے کے برابر یا اس سے بڑی ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اس سے کم ہے تو نہیں ٹوٹے گی۔ اس لیے اب یہ بچی نے کویسچن کیا ہے کہ اگر مختلف ذرات آئے، تھوڑا سا نکل گیا، چھوٹا ذرہ آیا نکل گیا، دوسرا ذرہ آیا نکل گیا، لیکن جب اس کے اگر مجموعے کو ملایا جائے تو وہ چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، تو کہ یہاں پر مجموعے کا اعتبار کریں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں کریں گے۔ جس سے آپ نے تھوڑا سا ذرات حلق سے نیچے اتر گئے، اس کا اعتبار ہے، چونکہ چنے کے برابر نہیں تھا نماز فاسد نہیں، پھر دوبارہ اتر گیا پھر نماز فاسد نہیں، تو اس لیے ایسا اس سے نماز کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی فساد کا، اور نہ اس مجموعے کو کا اندازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے مطلب کہ حالت نماز میں ایک چھوٹا سا ذرہ بھی جان بوجھ کے حلق سے نیچے اتارنا یہ مناسب نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ کلی نہیں کی ہوتی، جلدی میں نماز میں کھڑے ہو گئے تو دانتوں میں سے ذرات حلق تک پہنچتے ہیں، اس کی روشنی میں یہ مسئلہ آپ کو سمجھا دیا کہ اگر متفرق طور پر چیزیں اندر گئی ہیں تو ان کے مجموعے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ہاں یہ لیکن جیسے ظاہری طور پہ ناپاکی لگتی ہے نا، پیشاب کی چھینٹیں ادھر ایک تھوڑی سی یہاں، تھوڑی یہاں، تھوڑی یہاں، تھوڑی یہاں کپڑے پہ لگ گئی، تو یہ فقہاء نے ضرور فرمایا کہ اس کے مجموعے کا اعتبار کر کے دیکھیں گے کہ وہ نجاست غلیظہ ایک درہم کے برابر بنی یا اس سے زیادہ ہے یا اس سے کم، اس کے اعتبار سے شرعی حکم ہوتا ہے، لیکن یہ کھانے کے اس میں ایسا نہیں ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ اگر یہ نہانے والا جو پانی کا ڈبہ ہے وہ ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟